اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ آپ کی عزت، عظمت اور شان و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مدینۃ العلم چینل کے تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ عزیزان، آج ہم نے اس عنوان پہ بات کرنی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام خانوادہ عصمت، پنجتن پاک، آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، مخدومہ کونین، مادر حسنین بنت رسول ثقلین صلوات اللہ علیہ، یا دیگر خانوادہ عصمت کے افراد کے ساتھ علیہ السلام کا لاحقہ لگنا ہے یا رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا اس کا استعمال کرنا ہے۔ حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو مکتب تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن پر درود و سلام کے بغیر اللہ اپنی سب سے بڑی فروعی عبادت نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ دوسرے معنوں میں جن ذوات مقدسہ پہ نماز پہ درود و سلام ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ علیہ السلام اور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ جن پر اللہ درود بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی کے قول کے مطابق کہ جس نماز میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے وہ اللہ عبادت قبول ہی نہیں فرماتا۔ تو جن پہ درود و سلام ہے، نماز میں واجب ہے، وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اور عزیزان، بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے مگر خود کبھی نماز پڑھی نہیں۔ روزے کا حکم بھی دیا مگر کبھی خود روزہ رکھا نہیں۔ صاحب استطاعت پر حج کو واجب کیا مگر کبھی خود حج کیا نہیں۔ خالق و مالک عبادات کا حکم دیتا ہے، عبادات بجا نہیں لاتا۔ اگر وہ عبادات بجا لائے تو وہ معبود نہ رہے بلکہ عابد ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ سب سے پہلے اس عبادت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے میں لا شریک ہو کر بھی سب سے پہلے اس عبادت میں بے شریک ہوں۔ اس لیے جن پہ درود و سلام ہے اللہ کی طرف سے، اور بالخصوص نماز پاک میں
جن پاک ہستیوں پہ درود و سلام ہے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھر کے خادم ہیں وہ عرشی ملائکہ ہیں۔ مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جناب ابو ذر سے فرمایا کہ جاؤ میرے بھائی علی کو بلا کے لاؤ۔ جناب ابو ذر مولائے کائنات کے دروازے پہ تشریف لائے، دیکھا تو ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا دروازہ خلا نظر آ رہی تھی، اندر سے منظر نظر آ رہا تھا۔ جب اندر دیکھا تو اندر کا حال اور منظر دیکھ کر بڑا متعجب ہوئے اور پریشانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے واپس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر میرے بھائی علی کو بلا لائے ہو؟ تو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو مولائے کائنات کے ہوا کی وجہ سے دروازہ کچھ کھلا تھا، اندر کا منظر دیکھا تو پریشان ہو گیا، متعجب ہو گیا، میں تو حیرانگی کے عالم میں واپس پلٹ آیا۔ تو جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، ابو ذر تو نے کیا دیکھا؟ اور جناب ابو ذر بڑے متعجبانہ انداز میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ اندر چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، بچے کے پنگوڑے کی ڈوری ہل رہی ہے مگر ہلانے والا کوئی نہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، اے ابو ذر پریشان نہ ہو، تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذوات مقدسہ ہیں، خالق و مالک کی وہ برگزیدہ اور طیب و طاہر ہستیاں ہیں کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے ایسے ملائکہ خلق کیے ہوئے ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں۔ عزیزان، اب ذرا لمحہ فکریہ ہے اور مقام غور و فکر بھی کہ ملائکہ اس گھر کے خادم ہیں۔ کوئی چکیاں چلا رہا ہے، کوئی بچوں کے پنگوڑے کی ڈوریاں ہلا رہا ہے، کوئی دہلیز پہ کھڑے ہو کر انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی ہوں، صدائیں لگا رہا ہے۔ تو کبھی کسی نے حضرت جبرائیل کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا، کبھی کسی نے حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل یا دیگر ملائکہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہو؟ نہیں کہا نا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملائکہ تو علیہ السلام ہوئے، اور یہی ملائکہ جس گھر کے خادم ہیں، جن کے بچوں کے نوکر ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور پھر عزیزان، متفق علیہ فریقین کی کتب تفاسیر قرآن پاک سے واضح اور ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا، اللہ نے توبہ قبول کی، کن اسماء کے صدقے میں؟ پنجتن پاک کے صدقے میں۔ تو جن کے صدقے میں انبیاء کی توبہ بھی قبول ہو، وہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوتی، علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی۔ اور پھر عزیزان،
اللہ نے نبیوں پہ سلام بھیجا قرآن مجید میں، کئی انبیاء پہ بھیجا، مگر کئی نبیوں کی آل پہ بھی سلام بھیجا، جن میں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل شامل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ کے دیکھ لیجئے جو بخاری شریف میں درج ہے، صحیح ستہ میں درج ہے کہ یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل شامل ہے، یا محمد مصطفیٰ یا آپ کی آل شامل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور عزیزان، قرآن مجید میں وہ خالق و مالی ارشاد فرماتا ہے سلام علی الیاسین، کہ آل یاسین پہ بھی میرا سلام۔ اور سنی شیعہ تفاسیر میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل طاہرہ ہے، جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ تو جن پر اللہ سلام بھیجے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں ہوتے، یہ تو دعائیہ کلمہ ہے، مگر علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ یہ دعا نہیں ہے، بلکہ پروردگار جن پہ سلام بھیجتا ہے، اور اللہ کے وعدے حادث نہیں ہوتے کہ وہ زمانے کے محتاج ہیں، نہیں، وہ جب سے ہے اس کا وہ عمل جاری ہے۔ تو یہ ہستیاں علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان پہ درود و سلام ہے، ان پہ درود و سلام کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ انہی کے اسماء کی برکت کی وجہ سے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ کائنات کی بزرگ و برتر ہستیاں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے غیر شیعہ مکتبہ فکر کے کچھ علماء و خطباء کے نظریات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس عنوان پہ کیا فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھیے۔ کا یہ طرز ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ایک عصمت شیار ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے، اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا نے غلطی نہیں کی تھی، ان کو خطا پر کہنا یہ خطا ہے۔ ایک مجمع ہے بہت بڑا، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، کہ میں مجمع کو ہٹاتا ہوا جاتا ایسے مسافہ کرتا۔ وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، مالکیوں کے مرشد تھے، سلسلہ تیجانیہ پیر تھے سارے لیبیا کے، تو ایک شیعہ عالم بھی ساتھ بیٹھا تھا، بات چل پڑی، انہوں نے کہا تم تو مسلمان نہیں ہو، انہوں نے کہا کیوں، تم علیہ السلام کہتے ہو، وہ ہنس پڑا، اس نے کہا یار یہ جرم تو آپ کے لوگ بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہاں، انہوں نے کہا بخاری شریف۔ اب انہوں نے بخاری شریف جب دیکھی تو واقعی اس میں تھا، یہ پھر مصر گئے، انہوں نے تسلی کی کہ شیعوں نے نہ بڑھا دیا، اور وہاں بھی دیکھے نسخے ٹھیک تھا، تو اس نے سوچا کہ یار جب ہمارے علماء اس مسئلے میں جھوٹے نکلے، قیامت برپا کی ہوئی کہ نبی بنا دیا، یہ اتنی بڑی کتاب جو قرآن کے بعد صحیح ہے، اس میں جگہ جگہ حضور کی بچیوں کے ناموں کے ساتھ علی حسین زین العابدین کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا، ام کلثوم حضور کی بچی تھی اس کے ساتھ رہا، تو یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہ نکلا۔ تو مطلب یہ کہ آدمی کو علم عقل تو ہونا چاہیے۔ یہ رحمت اللہ عالمین لکھی ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کتنے بڑے اہل حدیث سے، جب حضور کی اولاد کا ذکر کیا، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین، اب تازہ ایڈیشن جو ہے نا یہ مکتبہ اسلامیہ وہاں رضی اللہ کر دیا، بھائی ساری وہ کتاب جو بڑی پڑی علیہ السلام سے کیا کرتے ہیں آپ؟ لیکن یہ کہ میں اپنے بزرگوں کا نام کیسے لوں، آپ اپنے بزرگوں کا نام کیسے لیں، میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہوں، کسی کو علیہ السلام کہوں، اس میں آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے دین جیسی چیز کے معاملے میں بھی کوئی جبر روا نہیں رکھا،
شبلی کی کتابوں پر بھی آپ نظر ثانی فرمائیں، اقبال کی کتابوں پر بھی نظر ثانی فرمائیں، اس سے پہلے تمام علم ادب کو بھی زیر بحث لائیں، ابن تیمیہ کی کتابیں بھی رکھ لیں، کیونکہ یہ سب چھپنی ہے، سب شائع ہونی ہے۔ امام بخاری بھی ہو سکتا ہے کہ 10 مقامات میں نکال کے آپ کو دکھا دوں جو آپ کے اس قانون کے سراسر خلاف ہے، کیا کریں گے؟ ابو حنیفہ شافعی سب پر پابندی لگائیں گے؟ میرے نزدیک یہ قانون اور اس سے پہلے بھی اس نوعیت کے بننے والے جتنے قوانین ہیں یہ بالکل بے بنیاد، بے معنی۔ بعض احباب کو یہ نقطہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اہل بیت اطہار کو، سیدنا علی شیر خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، ان سب کو علیہ السلام یا علیہم السلام کیوں کہا جائے؟ ایک بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بری پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ۔ تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مصری اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے مولا علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھیں گے۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام رازی کو پڑھیں، امام خازن کو پڑھیں، امام بغوی کو پڑھیں، امام فخر الدین رازی تک اوپر چلے جائیں، امام طبری تک چلے جائیں، ائمہ حدیث کو پڑھیں، آپ امام کشیری کو پڑھیں، امام سلمی کو پڑھیں، آپ جتنے ائمہ کو پڑھیں اہل سنت میں جو اتھارٹیز ہیں، وہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے یہ ٹائٹل علیہ السلام کا تواتر کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس پر کبھی اہل علم کے ہاں اختلاف نہ تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اب اس دور میں جا کے اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف خارجیت کا اثر ہے۔ اب یہاں دو باتیں اور عرض کر دوں۔ ان کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہر دوسرے شخص کو، نیک ہو یا بد، مومن ہو یا فاسق، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار، مسلمان جب دوسرے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ وہ جواب میں کہتا ہے علیکم السلام، تم پر سلام ہو۔ ارے تم پر سلام ہو تب بھی جائز ہے، ہم پر، مجھ پر سلام ہو تو آپ کے ہاں تب بھی جائز ہے، اور حضرت علی اور حسنین پر سلام ہو تو ناجائز ہو گیا۔ ہم ہر روز السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ شعار اسلام ہے، اسلام کا شعار ہے۔ اور پھر شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غائب شخص کا آپ کو سلام کہے، غائب شخص کا کوئی سلام پہنچائے، تو سنیے آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے وعلیکہ وعلیہ السلام۔ اب وہ سیدھا علیہ السلام بھی آ گیا۔ اگر کسی شخص کا سلام پہنچایا آ کر دوسرے نے، اور وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں، تو یہ کسی عالمی دین سے پوچھئے، خواہ اس کا تعلق سلفی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، خواہ اس کا اہل سنت مکتب فکر سے ہے، دیوبندی کہلاتا ہے، بریلوی کہلاتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے،
وہ حنفی کہلاتا ہے، مالکی کہلاتا ہے، شافعی، حنبلی، جعفری، کسی عالم دین سے پوچھیے کہ غائبانہ کوئی سلام پہنچائے تو جواب کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا متفقہ جواب ہے علیکہ و علیہ السلام۔ علیکہ کا مطلب ہے کہ تم پر بھی سلام ہو، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اگلا لفظ بتائیے کیا ہے، وہ علیہ السلام۔ وہ جس نے کراچی سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام بن گیا، وہ جس نے ملتان سے سلام بھیجا وہ تو علیہ السلام ہو گیا، ہر شخص اس کو علیہ السلام کہہ لے۔ اور وہ جو مدینے والے ہیں، وہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، وہ جو ذریت رسول ہے، ان کو علیہ السلام کہا تو اعتراض کہاں سے آ گیا؟ اب ہم لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، وہ ترجمہ کھولتے ہیں کہتے ہیں کوئی نہیں لکھا ہوا، اور ترجمہ ہی مولوی پڑھیا ہے۔ سر اے بخاری شریف وچوں مولانا شریف نو باہر کڈو نا، ٹھیک ہے، مولانا شریف نو باہر کٹ کے سائڈ تے رکھو تو علیہ السلام تو نظر آ جائے گا۔ ہوتا ہے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میرے پاس وہ زاہد چیپا بھائی ملنے کے لیے آئے، 24 اگست 2017 کو میں نے ان کے لیے ایک پرومو بھی بنا کے دیا تھا اسلام 360 کا۔ اسی ملاقات میں وہ اپنے ساری ٹیم کے ساتھ آئے تھے، 4 گھنٹے ہماری ملاقات جاری رہی۔ تو وہ اب انہوں نے خود بنایا ہوا ہے سافٹ ویئر، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا، کہتے ہیں علیہ السلام کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا جی اپنا وہ 360 کھولیں، لکھیں صحیح بخاری میں 3748، وہ 3748 انہوں نے کہتے کوئی نہیں لکھا۔ میں کہا یہ مولانا شریف بڑھیا، اتنے عربی جاؤ تو عربی میں لکھا تھا حسین علیہ السلام۔ تو اب ترجمہ کرنے والا بےمانی کر رہا ہے نا، اس علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ بنا رہا ہے، کیونکہ وہ فرقہ گسا رہا ہے اپنا بیچ میں۔ صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے، اردو مولوی اڑیا ہوتا ہے۔ تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ اس سے راضی ہو، اور علیہ السلام کا مطلب ہے وہ سلامت رہے۔ تو علیہ السلام ہو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ صحابہ کرام، آل بیت اطہار، کسی بھی مومن شخص کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوتا ہی ہے، عام طور پر اولیاء کے ساتھ بھی کرتے ہیں، صحابہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ کیا یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا آل بیت اطہار کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل اہل سنت کے نزدیک بالکل یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الیاسین، کہ الیاسین پر سلام ہو۔ تو الیاسین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا الیاسین یہ آل یاسین ہے، یعنی رسول اللہ کی اولاد ہے۔ تو اب اس کے علاوہ پھر ہماری جو سیاستیں ہیں متن کے اندر سیدہ زہرا پاک کے لیے مسلم شریف کے اندر 4 حدیثوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ موجود ہے۔ جی عزیزان، آپ نے سماعت فرمایا کہ غیر شیعہ نقطہ نظر اس عنوان پہ کیا ہے۔ آئیے تھوڑی سی بات آگے چلاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو بھی علیہ السلام کہتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ نہیں میرے شیعہ سنی بھائیو، ایسا ہرگز نہیں۔ میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ صحاح ستہ میں پائنتن پاک، ائمہ معصومین اور اہل بیت علیہم السلام کے اسماء کے ساتھ علیہ السلام متعدد اور بارہا دفعہ موجود ہے۔ بخاری شریف میں کئی مقامات پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے مبارک نام کے ساتھ علیہم السلام درج ہے۔ بخاری کے متن میں جو چند احادیث مبارکہ میں نے نوٹ کی
حدیث نمبر 2911، حدیث نمبر 3092، حدیث نمبر 3711 اور حدیث نمبر 4035 وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی کافی ہیں کہ جن میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام کا لاحقہ درج کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک مقام پر امام بخاری جس حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ یہ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کتاب میں کتاب الفرائض باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث نمبر 6725 اس میں یہ درج کیا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو اور حضرت عباس کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب مناقب قرابت رسول اللہ و فاطمہ علیہ السلام بنت نبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے فضائل اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام بنت نبی کے مناقب کا پورا باب درج کیا ہے، جس میں جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہ کے ساتھ علیہ السلام کا لاحقہ درج کیا ہے۔ یہ میں بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں کتاب فضائل اصحاب النبی میں ہی ایک اور باب قائم کیا ہے، باب مناقب فاطمہ علیہ السلام۔ اور اسی باب میں ایک امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام آپ کے مشابہ تھے، اور نیز بخاری شریف میں یہ موجود کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے چکی چلانے کے اثر کی شکایت کی، اور یہ بخاری شریف کتاب المناقب اور کتاب فضائل اصحاب نبی دونوں ابواب میں یہ احادیث موجود ہے۔ عزیزان، بخاری شریف میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت صلوات اللہ علیہا اور دیگر افراد اہل بیت کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علیہ السلام علیہم السلام کے الفاظ کا استعمال بکثرت ہے۔ صرف چشم بینا کی ضرورت ہے، بغض کی اینک اتار کر اور اہل بیت کی مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا، اسے واجب سمجھ کر، اور جب دل کی آنکھوں سے یہ عبارتیں پڑھی جائیں گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہستیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں ہوتی، بلکہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی۔ عزیزان، اسی طرح ہی جامعہ ترمذی میں بھی باب موجود ہے، باب مناقب الحسن والحسین علیہم السلام، اور یہ جامعہ ترمذی کتاب المناقب میں موجود ہے، پورا باب موجود ہے۔ اور حدیث کے متن میں بھی ہے کہ امام حسن و حسین علیہم السلام آپ کے کندھوں پر تھے، حدیث کا الفاظ موجود ہیں جس میں علیہم السلام موجود ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں جو جامعہ ترمذی اور حدیث نمبر 3799 ہے، جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حسنین کریمین علیہم السلام تشریف لائے تو انہوں نے
سرخ قمیص پہن رکھے تھے، موجود ہے۔ بہت احادیث، بہت باب، بہت زیادہ حوالہ جات میرے پاس درج ہے۔ لیکن عزیزان سوچئے گا ضرور کہ امام بخاری صاحب ترمذی یا سیاہ ستہ کے دیگر جو مؤلفین ہیں وہ تو ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام لکھ رہے ہیں۔ پھر سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 5064 پہ موجود ہے، ان علی علیہ السلام، حدیث ہے مولا کائنات سے، ان علی علیہ السلام، علیہ السلام کا لحاظہ سنن ابی داؤد کے مؤلف نے درج کیا ہے، اور اسی طرح دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3582 میں بھی ان علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ اور یہی نہیں بلکہ سنن ابن ماجہ شریف کے بعض مقامات پر بھی سیدنا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کے ساتھ علیہ السلام مرقوم ہے۔ مثال کے طور پہ ابن ماجہ شریف پہلی جلد اور حدیث نمبر 121 ملاحظہ فرما لیجئے، مولا کائنات کے نام گرامی اسم مبارک کے ساتھ علیہ السلام درج ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل، ان کے ہاں بھی ان کی المسند میں بہت زیادہ مقامات پہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، مولا کائنات اور اہل بیت کے دیگر افراد کے ساتھ علیہ السلام، علیہ السلام موجود ہے۔ امام دار قطنی بھی حوالہ موجود ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علیہ السلام کا لحاظہ درج کر رہے ہیں۔ اور پھر امام غزالی نے احیاء العلوم میں بی بی پاک فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے ساتھ علیہ السلام کا لحاظہ درج کیا۔ یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں میرے پاس۔ احیاء العلوم میں امام غزالی کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 45 پہ حدیث درج ہے جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مجموع الزوائد اور علامہ ابن جوزی سب نے امام حسن حسین کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام لکھا ہے۔ امام ابن جوزی نے اپنی تصانیف میں علیہ السلام لکھا ہے۔ جناب بی بی پاک کے ساتھ مولا علی اور سیدہ کے اسماء مقدسہ کے ساتھ تقریباً 12 مرتبہ علیہ السلام یا علیہ السلام لکھا۔ اور عزیزان پھر علامہ ابن قیم وہ بھی اسی طرز عمل کو دہرا رہے ہیں، اہل بیت کے افراد کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں۔ خود دیکھیے شیعہ سنی بھائیوں، ایسا تو نہیں کہ جو علیہ السلام کا لحاظہ ساتھ لگائے گا اہل بیت کے وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ میں تو آپ کو صحاح ستہ کے امام بخاری سے لے کر دیگر صحاح ستہ کے مؤلفین کے میں نے احادیث اور ابواب اور گنوا دی ہیں اپنا سارے اقوال۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں جن پہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتے ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں ہوتے۔ اور عزیزان میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ 1200 سال سے اہل بیت علیہ السلام کے افراد کے اسماء کے ساتھ علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام یہ لکھا جاتا رہا، پڑھا جاتا رہا، سنا جاتا رہا۔ لیکن آج کے کچھ ناسبی اور خارجی حضرات جنہوں نے بغض اہل بیت میں اس بات کو اپنے مخالف سمجھا، حد ہو گئی خیانت کی کہ وہ کتابیں جن میں عربی متن میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے اہل بیت کے الفاظ کے ساتھ،
مگر افسوس کہ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں علیہ السلام ہے، مگر جب ترجمے میں ہے تو بریکٹ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے۔ افسوس تو مجھے یہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی ساری کتابوں میں اہل بیت کے الفاظ لاحقوں کے ساتھ، اسماء کے ساتھ علیہ السلام کا لاحق کا استعمال کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں سر الشہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ افسوس تو یہ ہے، اس کی اصل کتاب نیٹ پہ سے دیکھ لیجئے، پرانا نسخہ دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی مولا علی، امام حسن حسین اور بی بی پاک سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کا نام آیا ہے، اس کے ساتھ علیہ السلام، علیہ السلام یا علیہ السلام ہی لکھا گیا ہے۔ مگر آج اس ترجمے میں علیہ السلام کا لفظ نہیں ملتا۔ خیانت کی انتہا ہے کہ تمام علیہ السلام کے الفاظ کو کاٹ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی خیانت، کذب بیانی، جھوٹ اور بددیانتی کیا ہو؟ لعنت اللہ علی القائلین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صحائف ستہ میں کتب ایسی گواہ ہیں، میری لائبریری میں موجود ہیں، کہ مؤلف کتاب نے عربی میں اپنے متن میں حدیث کے الفاظ میں اہل بیت علیہ السلام کے اسماء کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام کا لاحقہ لکھا ہے، مگر ترجمہ کرنے والے مترجم نے اتنی خیانت کی ہے اور بدترین خیانت کی ہے کہ علیہ السلام کا ترجمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وہ بھی شیر مادر سمجھ کر پی گئے، وہ بھی نہیں کیا۔ افسوس، حد ہو گئی امام نسائی کی سنن نسائی جس میں درود ابراہیمی درج ہے، حد ہو گئی ہے کہ عربی زبان میں آل کا لفظ شامل ہے اور ہر کتاب میں، بخاری سے لے کر دیگر ہر کتاب میں شامل ہے، مگر جب ترجمہ کیا ہے تو آل کا لفظ حذف کر دیا گیا ہے۔ بغض کی انتہا۔ ایسا نہیں ہے کہ نادانستگی میں ایسا کیا جا رہا ہے، دانستہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ افسوس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بغض اہل بیت اطہار کا مولا کائنات کے ساتھ، جناب سیدہ خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اتنا بغض، افسوس ہو گئی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ اپنے بھی کہنے لگ گئے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہہ دیا جائے اہل بیت کے ساتھ، اگر لگا دیا جائے پھر بھی کوئی بات نہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا۔ لیکن ہماری ہی صفوں میں گھسے ہوئے کچھ ناسبی اور خارجیوں کے تنخواہ دار اور ان کے ایجنڈے پر عمل کرنے والے جو یہ آوازیں لگاتے نظر آتے ہیں، لیکن آئیے ایسے ناسبی و خارجی ذہن کے افراد کی جو یہ سوچ ہے اس کا جواب بھی ایک شیعہ عالم سے لیجیے۔ سلام اللہ پہ اس سال کے عشرے کم ہو جائیں گے، لیکن اس موضوع میں اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے، اور پھر میں کیا کہوں، اب ممبر ہے، کچھ چیزوں کا اقدار بھی ہمیں پاس ہوتا ہے، بہرحال اپنے بھی کہنے لگ جائیں کہ جی یہ منزل رضا ہے، یہ منزل رضا منزل سلام سے بھی بڑی اوپر ہے، پھر وہ چیزیں بیان کرنا کہ جن چیزوں کا ہمیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ دلیلیں بیٹھ کے دینا کہ خود حضرت امام حسین کے حق میں یہ آیا نازل ہوئی اور کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس سے یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے حسین کے لیے بھی تو کہا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہم کسی ان پڑھ مولوی سے پڑھ کر عالم نہیں بنے ہیں، ہم باب مدینۃ العلم دروازہ علی سے خیرات لے کر آئے ہیں۔
یہ چیزیں یہاں نہیں بکیں گی اب. راضیتم مرضیہ نفس حسین ہے، اور یہ راضیہ اسے کہتے ہیں، مرضیہ اسے کہتے ہیں جو نفس اللہ پر راضی ہو گیا اور اللہ اس پر بھی راضی ہو گیا. یا نہیں ہے کہ ابھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اس پر راضی ہو. بھائی مسجد میں بیٹھ کے مولانا کا یہ دعا مانگنا کہ اللہ ان پہ راضی ہو یہ اور ہے، خود خدا کا یہ کہنا نفس حسین میں اللہ پر بھی راضی ہے، میں اس پر راضی ہوں، یہ اور مقام ہے. یہ مقام ہی اور ہے، یہ منزل رضا ہی اور ہے. وہ رضا اور ہے جس کے لیے ہر ایرا غیرہ دعا مانگ رہا ہے. یہ وہ منزل رضا ہے. توجہ رکھیے گا، راضیت مرضیہ. نفس حسین ایسا نفس ہے جو اللہ پر راضی ہو گیا. کوئی ایسی رضا حسین تو ہے جو اللہ کو بھی مطلوب ہے. یا پھر ہمیں کہا جائے پتنی یہ کس الٹے پیر سے پڑھ کر آئے ہیں. بھائی الٹے پیر نہ ہمارے ہیں نہ ہم الٹے ہیں، الٹے آپ کے ہوں گے. راضیہ جو نفس راضی ہو گیا، یہ تو ابھی اپنے نفوس پہ اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں. وہ ہیں جن کی رضا پر اللہ کی رضا تابع ہے. جی عزیزان، سماعت فرمایا آپ نے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ناسبی اور خارجی ذہن کے کون افراد ہیں جو ناسبیوں اور خارجیوں کے ایجنڈے پر عمل کرنے والے اور ان کو تقویت دینے والے اپنی صفوں میں جو بیٹھ کر اور دشمن کی ہم نوائی کر رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہستیاں آئینتان پاک ہوں، اہل بیت علیہ السلام ہوں، چہاردہ معصومین علیہ السلام ہوں، ان پہ درود و سلام ہے. انہی پہ درود و سلام کے بغیر نماز ہمارے لیے ضامن نجات نہیں بنتی، قبول ہی نہیں ہوتی. اور انہی ہستیوں کے لیے قرآن مجید کے مختلف آیات انہی کی شان میں نازل ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہی اللہ کی مرضیاں خریدنے والے ہیں. یہی اپنی انگوٹھی دے کر آیت ولایت ان کی شان میں نازل ہوئی. یہ وہی ذوات مقدسہ ہیں. سورہ دہر کی آیات انہی کی شان میں نازل ہوئیں. یہ وہی برگزیدہ ہستیاں ہیں. سارا قرآن ان کا قصیدہ ہے. خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے. آئیے کچھ شیعہ خطبہ و علماء کی زبانی ان کا نقطہ نظر بھی سمجھ لیجیے. آئیے بسم اللہ ملاحظہ فرمائیں. کیا فرق ہے رضی اللہ عنہم میں اور علیہم السلام میں؟ رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کا انتظار کریں، جو انتظار کرتے ہیں آیت آئے تو ہم عمل کریں. رضی اللہ عنہم کون؟ آیتوں کا انتظار کرتے ہیں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکات، زکات ادا کرو، انہوں نے زکات دی. توجہ. آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، میں ترجمہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے حج کیا. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے
ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रजी अल्लाह अन्हुम जितने थे उन्होंने रोजे रखे, आयत आए खुम्स अदा करो, उन्होंने खुम्स अदा किया। आयत आए हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। आयत आए जिहाद करो, उन्होंने जिहाद किया। वो आयतों के इंतजार में रहते थे, आयतें आए तो हम अमल करें। अलैहिमुस्सलाम कौन है, अहले बैत कौन है? आयतें उनके इंतजार में रहती थी। ये बिस्तर रिसालत पे सोए तो हम आए, सुभान अल्लाह। ये राह खुदा में ज़कात दें तो हम आए, ये जुल्फ़िकार खींचे तो हम आए, ये खैबर का दर उखाड़े तो हम आए, ये राह खुदा में रोटियां बांटे, सुभान अल्लाह, सुभान। पिछले 1 या 2 साल में गुजरा, मुझे कोई लफ्ज़ तकरार नहीं करना पड़ा, किसी लफ्ज़ के लिए तमहीद की मनाज़िल से नहीं गुजारना पड़ा। अहले इल्म, अहले अकीदा अहबाब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह जिस ख़ानदान पे मुसलमानों से दरूद पढ़वा रहा है, जिन पे दरूद पढ़ा जाए वो अलैहिस्सलाम होते हैं, जिन पे खुदा दरूद पढ़ाए। जिन पे अल्लाह दरूद बढ़ा रहा है। किसी मुसलमान की नमाज ही मुकम्मल नहीं होती, बल्कि अहले सुन्नत के हाथों दरूद भी लंबा पढ़ा जाता है, जिसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। मेरा दरूद भेज मुहम्मद पे, मुहम्मद की आल पे, जैसे तूने इब्राहीम पे भेजा, जैसे इब्राहीम की आल पे भेजा। मेरे मालिक पहला नबी आदम है, आदम की आल पे दरूद क्यों नहीं है? आदम की औलाद पे दरूद क्यों नहीं है? ये इब्राहीम की औलाद पे दरूद क्यों है? आदम की आल पे दरूद हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदम की औलाद में एक कातिल है और एक मकतूल है, और जहां कातिल हो वहां लानत होती है, दरूद नहीं। इब्राहीम और इब्राहीम की आल पे, या मुस्तफा और मुस्तफा की आल। अल्लाह ने आदम की औलाद पे दरूद नहीं रखा, कातल आ गया। नूह की औलाद पे दरूद नहीं, बागी आ गया है। इब्राहीम की आल पे दरूद। जाओ किताबें उठा के देखो, हजरत इब्राहीम आम नबी नहीं थे, डेरेदार नबी थे, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। इब्राहीम के पास हर वक्त इब्राहीम के दोस्तों का रश था। अल्लाह ने इब्राहीम के यारों पे दरूद नहीं भेजा। खुदा ने ये नहीं कहा कि इब्राहीम तेरे दोस्तों पे दरूद, तेरे करीब बैठने वालों पे दरूद। इब्राहीम तेरी आल पे दरूद। हजरत इब्राहीम पे और इब्राहीम की आल पे दरूद। और सिर्फ दरूद नहीं, अल्लाह सलाम कर रहा है। हमला कहीं से भी हो, हमला कहीं से भी हो, जवाब मिंबर से आए। ये मेरी कौम का इदारा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो, कौमी असम्बली से हो, पंजाब असम्बली से हो। एतराज का जवाब हम मिंबर से देंगे। अगर आपने आज ये बिल पास करना है तो फिर आपने ज्यादा जल्दी कर ली है। आपको इससे पहले जाहिलों से नहीं, कुछ अहले इल्म से मशवरा करना चाहिए था, इसलिए कि तुम्हारी निसाब की किताबों में, तुम्हारे मजहब की किताबों में जबरील को अलैहिस्सलाम लिखा गया है और तुमने दरूद ताज में पढ़ दिया है वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु। जबरील तेरा नौकर है, डूब के मर जाओ। नौकर अलैहिस्सलाम, मालिक रज़ी अल्लाह।
करवाओ बिल पे दस्तखत। आज के बाद जबरील को रज़ी अल्लाह लिखना। तुम कह रहे हो अली को अलैहिस्सलाम नहीं कहना, हसन को अलैहिस्सलाम नहीं कहना, हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहना। इनके दरवाजे पे आने वाला दर्जी अलैहिस्सलाम है, इनके घर से रोटियां मांगने वाला अलैहिस्सलाम है, इनके घर की चक्कियां चलाने वाला अलैहिस्सलाम है। मुझे इज्जत कुरान की कसम है, तुम कह रहे हो कि हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं, हुसैन के 72 अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साथी ने सवाल किया है कि क्या हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाना दुरुस्त है या नहीं है। बाज़ लोग इस पर एतराज़ करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अलैहिस्सलाम का मतलब समझने की ज़रूरत है कि वो क्या है। अलैहिस्सलाम यानी उस पर सलामती हो। बाज़ औक़ात बाज़ लोग गलतफ़हमी का शिकार होते हैं और समझते हैं कि ये इस्तिलाह सिर्फ़ और सिर्फ अनबिया के लिए है और गैर अनबिया के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उसमें भी असल बात उनकी जहालत होती है। आप आम मुरव्वजा ज़िंदगी में जब किसी को सलाम करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह की आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। आप यही दुआ करते हैं जो आपके सामने होता है। जो आपको सलाम भेजता है, कोई गायब शख्स है, दूर में शख्स है, उसको आप जब सलाम भेज रहे होते हैं तो कहते हैं उस पर अल्लाह की तरफ से दरूद हो, सलाम हो और अल्लाह की बरकत हो और अल्लाह की रहमत हो। तो यहाँ पर जब आप उन अनबिया, औलिया और ऐसी हस्तियों के नाम के साथ ये जुमला लगाते हैं तो इसमें भी तो वही माना है। अलैहिस्सलाम का क्या मतलब है? उन पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, उनकी आप सलामती की दुआ मांग रहे हैं। मुखातब में चाहे कोई भी शख्स हो, अमर हो, जैद हो, बकर हो, कोई हसन हो, हुसैन हो, उसको जब आप सलाम करते हैं तो ये जायज़ हो, और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को सलाम करें तो वो नाजायज़ हो। ये कैसी मंतिक़ है? ये कैसी जहालत है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि तअस्सुब की वजह से इंसान आंखों के सामने मौजूद चीज़ों का इनकार करने लगता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है जिसके लिए आलम इस्लाम में रज़ी अल्लाह का जुमला इस्तेमाल नहीं होता, कर्रमल्लाह वजहुहु शरीफ का जुमला इस्तेमाल होता है, इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। कर्रमल्लाह वजहुहु शरीफ यानी अल्लाह उनके चेहरे को मज़ीद रोशन करे। रज़ी अल्लाह किसके लिए इस्तेमाल होता है? जिनके किसी अमल के हवाले से आप उनको दुआ दे रहे हों कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। इसलिए सहाबा कराम के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम या अनहु इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अहलुल बैत वो हैं जो मर्ज़ी खुदा के मालिक हैं, रज़ाए खुदा के मालिक हैं। अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की रज़ा उनकी रज़ा में पिन्हा है। तो जहाँ पर अल्लाह की रज़ा ही उनकी रज़ा हो वहाँ पर रज़ी अल्लाह का माना नहीं है। वहाँ पर फिर आप क्या कहेंगे? या कर्रमल्लाह वजहुहु शरीफ कहेंगे या फिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अलैहिस्सलाम कहेंगे। चाहे सलात चाहे सलाम दोनों का भेजना न सिर्फ जायज़ है बल्कि ऐन इबादत भी है। इसलिए अगर जहालत और तअस्सुब इन दो चीज़ों को एक तरफ रखा जाए तो फिर इन इस्तिलाहात में कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम जहाँ जहाँ आया वहाँ पर कम अज़ कम 48 मकाम पर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के लिए उनके नाम के साथ जब कहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा तो आगे लिखा सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाह की तरफ से सलाम हो उस हस्ती पर। अगरचे आज के दौर में बहुत सारे नासिबी हजरात इन नुस्खों में भी तब्दीली कर रहे हैं और इन इस्तिलाहात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गोया उनकी कोशिशों से शायद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का मकाम
نیچے آ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اس طرح کی کوششیں امویوں کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں، عباسیوں کے دور میں بھی ہوتی رہی ہیں. اس سے ان ہستیوں کی کرامت پر، ان کے مقام پر، ان کے مرتبے پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور انشاءاللہ اب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے ناصبی ذہن کو، ناصبیت سے بھرپور ذہنوں کو اگر آپ ایک طرف رکھ دیں تو کوئی مسلمان اس بات کا منکر نہیں ہو سکتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، یا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کو کوئی جھجک ہو، کوئی پریشانی ہو. نہیں، نہ صرف پریشانی نہیں ہے بلکہ ہمیں یہی کام کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان ہستیوں کو بھی اپنے درود اور اپنے سلام میں شامل کرنا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں بھی اللہ کی طرف سے فیض نصیب ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ. جی عزیزان، آپ نے چند محبان محمد و آل محمد علیہ السلام کے کلمات بھی سنے اسی عنوان پہ، اور اس نتیجے پہ اب بآسانی پہنچ چکے ہوں گے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور حق وہ جو اپنوں کے ساتھ بیگانوں کی زبان سے بھی ادا ہو. کائنات میں یہی ذوات مقدسہ، یہی برگزیدہ ہستیاں جن پہ اللہ کا درود و سلام ہے. نماز اپنی قبولیت کے لیے محتاج ہے، ان پہ درود و سلام بھیجا جائے گا تو نماز قبول ہوگی. یہ علیہ السلام ہیں، یہ علیہ السلام ہیں، یہ علیہم السلام ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. یا علی.